السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے ہوم ورک نہیں دیا تھا، لیکن انشاءاللہ 5-6 دن تک ہوم ورک دیتا ہوں تاکہ پریکٹس جو ہے مزید چند دن چالو رہے۔ ایک مرتبہ میں بورڈ کی طرف آتا ہوں، میں نے کل والا جو لکھا تھا مٹایا نہیں ہے، اس کے بعد پھر کتاب کی طرف آئیں گے اور کتاب کی عبارتیں ہو جانے کے بعد پھر ایک نئی مثال مناسخے کی آپ کے سامنے انشاءاللہ آئے گی۔ اب اس مثال میں جو کہ کتاب کی مثال ہے، اچھا آواز نہیں جا رہی ہے؟ آواز تو جانی چاہیے، آواز دوسروں کو نہیں جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں اب دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں لائٹ بھی آ گئی ماشاءاللہ۔ ارے چلیے، آواز جو ہے بعض لوگوں کو نیٹ ورک کی وجہ سے نہیں جا رہی ہوگی، لیکن باقی حضرات کو میری آواز تو جا رہی ہے۔ اب اس مثال میں دیکھیں کہ ہندا کا انتقال ہوا اور کچھ جائیداد تھی اس کی، مرنے کے بعد، ہندا کے انتقال کے بعد اس نے شوہر حامد کو چھوڑا اور ہندا کو پہلے گھر سے، حامد سے پہلے جو پہلا شوہر تھا ہندا کا، اس سے طاہرہ پیدا ہوئی تھی، وہ طاہرہ بیٹی اور ماں حبیبہ۔ ابھی میراث کی تقسیم نہیں ہوئی تھی کہ شوہر کا یعنی حامد کا انتقال ہو گیا اور اس کے وارثین میں حامد کی دوسری بیوی نفیسہ ہے اور حامد کی والدہ جمیلہ ہے اور حامد کا باپ شریف ہے۔ ابھی جائیداد کی تقسیم نہیں ہوئی تھی کہ طاہرہ، ہندا کی بیٹی طاہرہ کا انتقال ہو گیا اور اس کے وارثین میں نانی ہے، نانی کا مطلب حبیبہ، ہندا کی ماں، اور بیٹا ناصر، طاہرہ کا بیٹا ناصر، طاہرہ کا بیٹا کلیم، طاہرہ کی بیٹی حمیدہ۔ ابھی جائیداد کی تقسیم نہیں ہوئی تھی کہ حبیبہ کا انتقال ہو گیا جو کہ ہندا کی ماں ہے۔ حبیبہ نے وارثین میں شوہر سہیل کو، بھائی جمشید کو، بھائی خورشید کو چھوڑا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہندا کی جائیداد کیسے تقسیم ہوگی، یعنی ہندا کے جائیداد میں جو زندہ لوگ ہیں وہ یہ تینوں زندہ نہیں ہیں، اور اس بطن میں اور اس بطن میں اور اس بطن میں زندہ ہے۔ تو نفیسہ کو، جمیلہ کو، شریف کو، حبیبہ کو، حبیبہ تو خیر مر گئی، ناصر کو، کلیم کو، حمیدہ کو، سہیل کو، جمشید کو، خورشید کو کیا ملے گا؟ تو آپ نے اس میں غور کیا کہ نمبر 1 پر ہندا مری، پہلے اس کا بن گیا، نمبر 2 پر حامد مرا، اس کا مسئلہ بن گیا، نمبر 3 پر طاہرہ مری، اس کا مسئلہ بن گیا، نمبر 4 پر حبیبہ مری، اس کا مسئلہ بن گیا۔ تو موت کی ترتیب سے مسئلہ بنے گا، اس لیے مناسخہ کا مسئلہ جب بھی بنائے تو سوال اچھی طرح واضح کر لیا کریں سائل سے، کون پہلے مرا، کون بعد میں مرا، کون پہلے مرا، کون بعد میں مرا، اس کے بعد کون مرا، اس کے بعد کون مرا، اس کے بعد کون مرا، اس طرح پوچھ لینا چاہیے۔ چاہے صحیح سے تاریخ صحیح سے یاد نہ ہو، اس سے مسئلہ نہیں ہے کہ جنوری میں مرا کہ فروری میں مرا، اس سے بحث نہیں ہے، زیادہ تحقیق میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بس اتنا معلوم ہو کہ وہ بعد میں مرا، پھر اس کے بعد وہ مرا، پھر اس کے بعد وہ مرا۔ تو موت کی ترتیب سے مسئلہ بنا۔ پہلے نارمل مسئلہ بن گیا ہندا کا،
شوہر، بیٹی، ماں. کل دیکھا آپ نے کہ مسئلہ ردیہ تھا. ردیہ کا اصول نمبر 4 جو سب سے مشکل والا تھا. شوہر کو حامد کو کا یعنی ملا یرد علیہ کا تنہا مسئلہ بنا 4 سے 1 دے دیا گیا، بچ گیا 3، باقی 3. پھر من یرد علیہ کا مسئلہ بنا اصول نمبر 2 سے. اچھا آواز نہیں جا رہی ہے؟ آواز تو جا رہی تھی بہت سارے حضرات کو. اب آپ کے یہاں ہو سکتا ہے کہ کچھ آپ کا میوٹ ہو گیا ہو. ذرا ان کی رہبری کر دیں جن کو آواز نہیں جا رہی ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ انمیوٹ ہوں یا کچھ ان کا کچھ مسئلہ ہو. جی ہاں تو گروپ میں جو ہے وہ ڈال دیں کہ جن حضرات کو آواز نہیں جا رہی ہے اپنا موبائل چیک کر لیں. جی ٹھیک ہے. ہاں من یرد علیہ کا مسئلہ بنا ردیہ کے اصول نمبر 2 سے. نصف اور بیٹی کو نصف، ماں کو سدس. مسئلہ بنا 6 سے. 6 میں سے نصف 3، 6 میں سے سدس 1، 3 1 4. مجموعے سہام کو مسئلے کی جگہ رکھ دیا 4 کو. اب باقی 3 اور من یرد علیہ کے مسئلے میں نسبت تماثل کی نہیں ہے. جب تماثل کی نسبت نہ ہو تو من یرد علیہ کے مسئلے سے 2 جگہ ضرب دیں گے. 4 چوکے 16 یعنی کہ ملا یرد علیہ کے مسئلے میں ضرب دیں گے اس 4 سے. 4 چوکے 16 اور 4 ایکن 4. من یرد علیہ کے مسئلے سے 2 جگہ ضرب دیں گے. اور من یرد علیہ کے سہام کو ضرب دیں گے باقی سے. 3 تیا 9، 3 ایکن 3. یہ ایک مسئلہ بن گیا. اب دوسرا مسئلہ نارمل. بیوی نفیسہ کو ربو، ماں جمیلہ کو ثلث ما بقیہ. اور کل تفصیل سے میں بتلا چکا ہوں کہ ایک مجبوری میں یہ تماثل بتلانے کی مجبوری میں ثلث ما بقیہ کو صاحب کتاب نے ربو کر دیا ہے. کیونکہ ثلث ما بقیہ میں بھی مل رہا تھا. مسئلہ جب 12 سے بنا تھا تو 3 ادھر اور ثلث ما بقیہ بھی 3، 3 اور 3 تو ربو میں بھی 3، ثلث ما بقیہ میں بھی 3. تو گویا کہ ثلث ما بقیہ کی حیثیت ربو کی ہے تو ربو ہی کر دیا. تو ربو اور ربو اور یہ اسبا. تو ربو کسی ایک عدد کے، کسی ایک فرض کے ہم نام عدد سے مسئلہ بنا. ربو کا ہم نام عدد 4 سے مسئلہ بنا. بیوی کو دے دیا 1 اور جمیلہ کو 1 اور بچا ہوا باپ کو مل گیا. یعنی 4 میں سے 1 2 ہو گیا، 2 بچ گیا، اسبا کو دے دیا. یہ ہو گیا نارمل مسئلہ. اب مناسخہ جو ہے شروع ہوا کہ حامد کا مافل ید کیا ہے. حامد کو اوپر کیا سہام تھے وہ اتارا گیا. حامد کے سہام تھے 4 اتار دیا گیا. یہ مافل ید ہے. مافل ید میت دوم کے مافل ید اور میت دوم کے عدد مسئلہ میں کیا نسبت ہے. اگر نسبت تماثل کی ہو تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مافلیت 4 اور عدد مسئلہ 4 تماثل ہے. کی ضرورت نہیں. آگے بڑھ جائیں گے. چھ میں سے سدس 1، باقی بچ گیا 5 مل گیا اسبا کو. بیٹا بیٹا بیٹی کو 5 مل گیا. اب اس کے بعد 5 میں سے بیٹا بیٹا بیٹی
یعنی 5 رؤوس ہیں، بیٹا 2 راس، بیٹا 2 راس، بیٹی 1 راس، 5 رؤوس 5 سہام، تو بیٹا 2 راس تو 2 مل گیا، بیٹا 2 راس تو 2 مل گیا، بیٹی 1 راس تو 1 مل گیا، 5 کی کھپت ہو گئی۔ اب یہ بن گیا نارمل مسئلہ۔ اب اس کے بعد مناسخے کی بات شروع ہوئی کہ طاہرہ کے مافل ید کو اتارا اوپر سے، مافل ید طاہرہ کا کتنا ہے؟ 9 ہے، طاہرہ کا مافل ید 9 ہے، 9 یہاں اتار دیا۔ مافل ید اور میت دوم کے عدد مسئلہ 6۔ اب کل بتلایا تھا کہ یہ والا چل رہا ہے بطن سوم والا، تو ہم اس کو کہیں گے میت دوم۔ جو مسئلہ آپ بنا رہے ہوں، جس بطن کا مسئلہ آپ بنا رہے ہوں، وہی میت دوم ہے، اور اوپر والا یہ بطن دوم اول میں چلا گیا، جو جس سے فارغ ہو گئے وہ اول میں شامل ہو گیا، اور جس بطن کو بنا رہے ہیں وہ ہے میت دوم، تو ہم بولیں گے میت دوم ہی، اس کو بطن سوم کو بھی میت دوم بولیں گے۔ تو میت دوم کا عدد مسئلہ 6 اور مافل ید میں نسبت، تو 6 اور 9 میں توافق ہے۔ 3 نے کاٹا 6 کو 2 مرتبہ میں، اور 9 کو کاٹا 3 مرتبہ میں، دونوں کا وفق نکال دیا۔ اب اس کے بعد میں نے ایک بات جو خاص بتلائی تھی، وہی جملہ ہے بنیادی، جو یاد رکھیں گے تو مناسخہ یاد رہے گا۔ میت دوم کے عدد مسئلہ کے وفق سے اوپر تمام ضرب دیں گے۔ اوپر تمام کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی سہام ہیں اوپر تمام میں ضرب دیں گے، جس پر قبر کا نشان نہیں ہے۔ قبر کا نشان یہاں ہے، قبر کا نشان یہاں ہے، ابھی قبر کا نشان یہاں نہیں بنا ہے، چونکہ یہ نشان بعد میں بنا ہے، یہ جب یہاں پہنچے ہیں تب یہاں نشان لگا، ابھی نشان نہیں ہے یہ والا۔ تو میت دوم کے عدد مسئلہ کے وفق سے اوپر تمام ضرب دیں گے، تمام سہام میں ضرب دیں گے جس پر قبر کا نشان نہیں ہے، اور نور سے اعلیٰ کے عدد مسئلہ میں ضرب دیں گے۔ تو ہم یہیں سے شروع کرتے ہیں۔ تو 16 تھا پہلے سے مسئلہ، 2 میں ضرب دیا، 16 دونی 32 ہو گیا، اور یہاں پر تو قبر کا نشان ہے چھوڑ دیں گے، یہاں قبر کا نشان ہے چھوڑ دیں گے، یہاں پر قبر کا نشان نہیں ہے، یہ یہاں پہنچیں گے تب یہ قبر کا نشان ہوگا۔ تو 3 دونی 6، 1 کو ضرب دیا 2 سے، یہ والے 2 سے، میت دوم کے عدد مسئلہ کے وفق سے 1 میں ضرب دیا 2 ہو گیا، 1 میں ضرب دیا 2 ہو گیا، 2 کو 2 میں ضرب دیا 4 ہو گیا، اوپر والے سے فارغ ہو گئے۔ اب میت دوم کے سہام کو ضرب دیں گے مافل ید کے وفق سے، مافل ید کا وفق ہے 3، تو مافل ید کے وفق سے نیچے والے سہام میں ضرب دیں گے۔ میت دوم کے عدد مسئلہ کے وفق سے اوپر تمام ضرب دیں گے۔ بس یہ جملہ ہے مناسخہ میں بنیادی، اس جملے کو یاد رکھیے تو مناسخہ آپ کے لیے بنانا آسان رہے گا۔ اور 3 سے نیچے ضرب دیجیے، 3 ایکن 3، 3 دونی 6، 3 دونی 6، 3 ایکن 3۔ اب یہاں سے فارغ ہو گئے، اب آگئے بطن چارم کی طرف۔ حبیبہ، آخری مرنے والی حبیبہ، حبیبہ کا مافلیت کتنا ہے؟ تو حبیبہ کا مافلیت جو ہے دیکھیں آپ، یہاں 6 ہے، یہاں 6 یہاں سے لے لیے اور قبر کا نشان بنا دیے۔ حبیبہ یہاں بھی ہے 3، 6 3 9، 6 اور 3 کو جوڑ کر مافلیت یہاں لکھ دیا، قبر کا نشان لگا دیا۔ اب اس کے بعد حبیبہ کا مافلیت اتر گیا، اب نارمل مسئلہ بنا لیجئے۔ حبیبہ کے وارثین میں شوہر سہیل، بھائی بھائی، شوہر کا حصہ نصف، بھائی کا حصہ اسبا، بھائی اسبا ہے۔ مسئلہ بنا 2 سے، شوہر کو مل گیا 1، بھائیوں کو مل گیا 1، 2 بھائی میں 1 سہم ہے، تو 1 سہم کو 2 بھائیوں میں بغیر کسر کے نہیں دے سکتے، تو 2 رؤوس، میں نے کہا بھائی بھائی 4 رؤوس یہاں نہیں کریں گے، یہاں 2 رؤوس کریں گے، چونکہ ہم مؤنث ساتھ میں نہیں ہے، مؤنث ساتھ میں ہو تبھی مذکر کو ڈبل رؤوس مانتے ہیں۔ جب بھائی بھائی خالی ہو، بہنیں نہ ہو، تو پھر بھائیوں کا رؤوس ڈبل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کل بھی بات میں نے بتلائی تھی۔ 2 رؤوس 1 سہم،
تباین ہے، تو دو کو مضروب بنایا، یہ دو مضروب ہے، مضروب کا دو کام، مسئلے میں ضرب، سہام میں ضرب، تو دو دونی چار، دو ایکن دو، دو ایکن دو، اس دو میں ایک ہو گیا اس بھائی کو، ایک ہو گیا اس بھائی کو۔ اب اس کے بعد یہ بن گیا نارمل مسئلہ۔ اب آئیں گے مناسخے کی طرف۔ اب مناسخے میں کیا بات ہے کہ ما فی الید اور میت دوم کے عدد مسئلہ 4، میت دوم کے عدد مسئلہ 4 میں کیا نسبت ہے؟ تباین ہے، 4 اور 9 میں تباین ہے۔ تو میت دوم کے جب تباین ہو تو کیا کریں گے؟ میت دوم کے عدد مسئلہ کے کل سے اوپر تمام ضرب دیں گے، تمام سہام میں ضرب دیں گے جہاں قبر کا نشان نہیں ہے، اور مورث اعلیٰ کے عدد مسئلہ میں۔ تو یہاں سے شروع کریں گے، 32 پہلے سے موجود ہے، اب یہ 4 ہے، میت دوم کا عدد مسئلہ 4، تو 32 چوکے 128، مورث اعلیٰ کا مسئلہ بڑھ گیا، اور یہ سب قبر کے نشان والے ہیں، یہاں تو ہم کچھ بھی نہیں کریں گے، یہ سب قبر کے نشان والے۔ البتہ یہاں پر قبر کے نشان والا کوئی نہیں ہے، تو یہ 2 کو ضرب دیا 4 سے، 4 دونی 8، 4 دونی 8، 4 چوکے 16 ہو گیا۔ یہاں قبر کا نشان جو ہے موجود ہے، حبیبہ کو اس کو چھوڑ دیں گے، یہاں پر اب قبر کا نشان نہیں ہے، تو 6 چوکے 24، سہام 6 ہے، 4 کو ضرب دیا 6 میں 24 ہوا، اس 4 کو 6 میں ضرب دیا 24 ہوا، اور اس 4 کو 3 میں ضرب دیا 12 ہوا، یہ سہام ہے، 6 6 3، 6 چوکے 24، 6 چوکے 24، 3 چوکے 12، اوپر سے فارغ ہو گئے۔ نیچے والے سہام کو ضرب دیں گے مافلیت کے کل سے، مافلیت سے نیچے والے سہام، اور عدد مسئلہ کے کل سے اوپر تمام ضرب۔ تو اب جو ہے 9 کو نیچے کے سہام میں ضرب دیا، تو 9 دونی 18، 9 ایکن 9، 9 ایکن 9، تو اس کے سہام بھی بڑھ گئے۔ اب مناسخے سے ہم فارغ ہو گئے، اب ان تمام کا ایک صاف ستھرا انداز الاحیاء کی شکل میں لکھ دیا، صاف اس گنجلک حساب کی صاف ستھرا شکل الاحیاء، لمبا سا الاحیاء وہ لکھا گئی ہے، میں اس کو مٹا یہ کر دیتا ہوں۔ جی، تو اس گنجلک نقشے میں حساب مزید کرنا، ترکہ بانٹنا آسان نہیں ہے، صاف ستھری شکل یہ ہے الاحیاء فائنل۔ اب جتنے بھی زندہ لوگ ہیں ان تمام کے سہام فائنل یہاں لکھ دیے۔ اب یہاں پر تو سب مرے ہوئے ہیں، یہاں سے آغاز کریں گے۔ نفیسہ کو کتنا ہے 8، نفیسہ سہام 8، جمیلہ سہام 8، جمیلہ سہام 8، شریف سہام 16، شریف سہام 16، حبیبہ تو مر چکی ہے، ناصر سہام 24، ناصر سہام 24، کلیم سہام 24، کلیم سہام 24، حمیدہ سہام 12، حمیدہ سہام 12، سہیل سہام 18، سہیل سہام 18، جمشید سہام 9، جمشید سہام 9، خورشید سہام 9، خورشید سہام 9، یہ ہو گیا فائنل۔ اور المبلغ یعنی مورث اعلیٰ کا عدد مسئلہ، مورث اعلیٰ کا عدد مسئلہ جس میں تمام وارثین کے سہام چھپے ہوئے ہیں، 128 میں تمام وارثین کے سہام، تو ہندا کی جائیداد 128 حصے میں کی جائے گی، ہندا کی جائیداد 128 شیئر میں 128 حصوں میں تقسیم کی جائے گی، جس میں نفیسہ کو 8، جمیلہ کو 8، شریف کو 16، ناصر کو 24، کلیم کو 24، حمیدہ کو 12، سہیل کو 18، جمشید کو 9، خورشید کو 9۔
اس طرح سے 128 ہو گئے ٹوٹل۔ اب میں نے کل بتلایا تھا آخر میں کہ اب یہاں ترکہ بانٹنا بھی آسان ہے۔ ترکہ جو ہے لیفٹ جانب لکھ دیا، مثلا میں نے کہا تھا 50 لاکھ، اب آپ کے سامنے کیا ہے، یہ سب سہام ہے اور یہ عدد مسئلہ ہے، 128 عدد مسئلہ ہے۔ ترکہ کی تقسیم میں آپ کو 3 چیز چاہیے، سہام، ترکہ اور عدد مسئلہ، تینوں چیز موجود ہے۔ ترکہ کی تقسیم میں 2 فارمولہ ہے، پہلا فارمولہ ضرب، دوسرا فارمولہ تقسیم، جیسا کہ بات بار بار آ چکی ہے۔ تو سہام ترکہ میں ضرب، 8 اور 50 لاکھ میں ضرب، حاصل ضرب کو 128 سے تقسیم، تو یہاں پر نفیسہ کا ترکہ نکل آئے گا، جس کے نیچے لکھ دیں گے۔ پھر 8 اور ترکہ میں ضرب، حاصل ضرب کو 128 سے تقسیم، جو جواب آئے وہ یہاں آ جائے گا ترکہ۔ 16 اور ترکہ میں ضرب، حاصل ضرب کو 128 سے تقسیم، تو شریف کا جواب آ جائے گا۔ تو اس طرح سے مناسخہ بنایا جاتا ہے۔ اور مزید ایک مثال آج دیتا ہوں۔ اب میں کتاب کی طرف آتا ہوں، لیکن اس نقشے کو میں تو کتاب کھول لوں گا تو نقشہ جو ہے آپ لوگ کیسے دیکھیں گے، گروپ میں البتہ موجود ہے، تو آپ کو کاپی میں نوٹ کر لینا چاہیے تھا تاکہ نقشہ دیکھیں اور پھر کتاب کی عبارت دیکھیں تو پھر تطبیق دینے میں آسانی ہوگی۔ تو بہرحال آپ گروپ میں موجود ہے وہ نقشہ، اور آپ کی کاپی میں نوٹ ہو تو بہت اچھی بات ہے، نوٹ کر لیے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ تو نقشے پر نگاہ ہو اور کتاب کی عبارت پر نگاہ ہو، پھر ہم تطبیق دیں گے۔ باب المناسخہ، مناسخہ کا باب۔ وَلَوْ صَارَ بَعْضُ الْأَنْصِبَاءِ مِيرَاثًا قَبْلَ الْقِسْمَةِ، اگر بعض حصے میراث بن جائیں تقسیم میراث سے پہلے، یعنی مورث اعلیٰ، پہلے مرنے والے شخص کی میراث تقسیم کرنے سے پہلے بعض وارثین کے حصے میراث بن جائیں، بعض الانصباء، بعض حصے میراث بن جائیں۔ تو بعض حصے میراث بن جائے کا مطلب یہ ہے کہ مورث اعلیٰ کے بعد دوسرے وارثین میں بعض مر گئے، پہلے مرنے والے شخص مورث اعلیٰ، اس کے بعد بھی کچھ لوگ مر گئے، بعض الانصباء میراث بن جائے کا یہ مطلب ہوا بعض حصے میراث بن جائیں، یعنی بعض مزید وارثین مر جائیں۔ تو یہ مناسخہ کی مختصر الفاظ میں گویا تعریف ہو گئی۔ مثال، شوہر کزوجن و بنتن و امن، جیسے شوہر حامد، بیٹی طاہرہ، ماں حبیبہ۔ فمات الزوج قبل القسمت، حامد شوہر کا انتقال ہو گیا تقسیم میراث سے پہلے، چھوڑ کر گیا بیوی، حامد چھوڑ کر گیا بیوی نفیسہ کو، یہ دوسری بیوی ہے حامد کی، نفیسہ کو اور ماں باپ کو۔ ثم ماتت البنت، پھر لڑکی طاہرہ کا انتقال ہو گیا تقسیم میراث سے پہلے، وہ چھوڑ کر گئی 2 بیٹوں ناصر کلیم اور جدہ یعنی حبیبہ کو۔ ثم ماتت الجدۃ، پھر جدہ نانی حبیبہ کا انتقال ہو گیا اور وہ چھوڑی شوہر سہیل کو اور 2 بھائی جمشید اور خورشید کو۔ فالاصل فیہ، اب اس میں اصول یہ ہے، اب یہاں سے طریقہ ہے۔ اب دیکھیں یہاں نقشہ بھی بنایا ہے، آپ کے حاشیے پر جو ہے نقشہ دکھ رہا ہے، تو صحیح ہے۔ اوپر کیا ہے، 8 16 8 12 24 24 18 9 9۔ اب دیکھیں سیم وہی ہے، بس یہ ہے کہ 8 16 8 اور میرے میں ہے 8 8، چونکہ انہوں نے مذکر کو بیچ میں لا لیا ہے، اور میرے اس میں شریف جو مذکر ہے نمبر 3 پہ۔
بہرحال سہام بالکل سیم ہے، خالی وارثین آگے پیچھے کر دیا گیا ہے۔ ان تصحح مسئلۃ المیت الاول، اب طریقہ دیکھیے، میت اول کے مسئلے کی تو تصحیح کر لے، اور تصحیح کر لے یعنی مسئلہ بنا لے، اور وتؤتی سہام کل وارث من التصحیح، اور عدد مسئلہ سے ہر وارث کے سہام کو تو دے دے، یعنی میت اول کا آپ نارمل مسئلہ بنا لیں، تصحیح کی ضرورت ہو، باب التصحیح میں جانے کی ضرورت ہو تو وہ کام بھی کر لیں، حالانکہ اس میں وہ بات نہیں ہے، بس یہ کہ مسئلہ بنا لیں، یہاں تصحیح سے مراد ہے مسئلہ بنا لیں، لیکن مسئلہ بنانے میں یہ بات بھی شامل ہے کہ باب التصحیح میں جانے کی ضرورت ہو تو وہ کام بھی کر لیں۔ یہاں پر جو ہے تصحیح کے باب میں جانا ضروری ہے، ورنہ کسر میں جو ہے معاملہ کرنے میں ذرا دشواری ہو جائے گی، تو اس لیے نارمل مسئلہ بنا لیں، اور تصحیح کے باب میں جانے کی ضرورت ہو کسر کو دور کرنے کے لیے تو وہ کام بھی کر لیں، مناسخہ بھی شروع نہیں ہوا۔ ثم تصحح مسئلۃ الثانی، پھر دوسرے مسئلے کی بھی تصحیح کر لیں، یعنی میت دوم کا مسئلہ بنا لیں، نارمل انداز سے، باب التصحیح میں جانے کی ضرورت ہو کسر کو دور کرنے کے لیے تو وہ کام بھی کر لیں، ابھی مناسخہ شروع نہیں ہوا ہے۔ جب دونوں مسئلے بن گئے، میت اول کا اور میت دوم کا، دونوں کا نارمل مسئلہ بن گیا، اب آئیں گے مناسخے کی طرف۔ وَتَنْظُرَ بَيْنَ مَا فِي يَدِهِ مِنَ التَّصْحِيحِ الْأَوَّلِ وَبَيْنَ التَّصْحِيحِ الثَّانِي ثَلَاثَةُ أَحْوَالٍ۔ اب مناسخہ شروع کیا ہوا کہ ما فی الید، اب ما فی الید سے کیا مراد ہے؟ تو ما فی الید یعنی جو ملا ہے تصحیح اول سے، مسئلے اول سے، مسئلے اول سے، اوپر والے مسئلے سے جو ما فی الید ملا ہے اس کی تو نسبت دیکھ لے تصحیح ثانی سے، یعنی دوسرے مسئلے سے، میت دوم کے مسئلے سے۔ بین التصحیح ثانی سے مراد ہے میت دوم کے مسئلے اور ما فی الید، ان دونوں کے درمیان نسبت دیکھ لے۔ ثلاثت احوال، تین شکلوں میں سے کوئی ایک شکل ہوگی۔ فإن استقام ما فی یدہ من التصحیح الاول علی الثانی، اگر ما فی الید میت دوم کا ما فی الید من التصحیح الاول، جو ما فی الید ملا ہے اور پہلے والے مسئلے سے، کس کو ملا ہے؟ میت دوم کو، جو کہ میت دوم ہی میں ما فی الید کی شروعات ہوتی ہے، ما فی الید جو ہے لکھنے کی، اتارنے کی، تو تصحیح اول سے جو ما فی الید ملا ہے کس کو؟ میت دوم کو، تو میت دوم کے ما فی الید اور اس کے عدد مسئلہ علی الثانی، علی الثانی سے مراد ہے عدد مسئلہ، علی الثانی نیچے لکھا ہوا ہے علی التصحیح الثانی، بین سطور میں لکھا ہوا ہے علی الثانی کے نیچے التصحیح الثانی، میت دوم کے عدد مسئلہ اور ما فی الید میں استقامت ہو یعنی تماثل ہو تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جیسا کہ آپ دیکھیں بطن دوم میں بیوی نفیسہ، ماں جمیلہ، باپ شریف۔ اب نقشہ کو دیکھ لیجئے، اس میں کیا ہے؟ ما فی الید 4 اور عدد مسئلہ 4، تماثل کی نسبت ہے، فلا حاجت الی الضرب، تو ضرب وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے، آگے بڑھ جائیں گے۔ وَإِن لَّمْ يَسْتَقِمْ، اگر ما فی الید اور میت دوم کے عدد مسئلہ میں تماثل نہ ہو تو کیا ہے پھر؟ تباین ہے یا توافق ہے؟ فانظر، تو دیکھ لے اگر ان دونوں کے درمیان توافق ہو، ان کان بینہما موافقۃ، اگر توافق کی نسبت ہو، تو میں نے کیا بتلا دیا تھا کہ ما فی الید کا وفق نکال دیجئے، عدد مسئلہ کا وفق نکال دیجئے، چونکہ ما فی الید اور عدد مسئلہ میں توافق ہو تو دونوں کا وفق نکال دیجئے۔ نکالنے کے بعد اب ضرب دینا ہے، یہ ہے مین جملہ،
میت دوم کے عدد مسئلہ کے وفق سے اوپر تمام ضرب دے دیجئے، اور اوپر تمام سے مراد ہے اوپر جتنے بھی سہام ہے قبر کی نشان کے علاوہ والے، اور میت اول یعنی مورث اعلی کے عدد مسئلہ میں ضرب دیجئے، یہ اوپر تمام سے مراد ہے۔ یہاں تعبیر کیا ہے؟ یہاں تعبیر ہے فضرب وفق تصحیح ثانی، تصحیح ثانی کے وفق کو یعنی میت دوم کے عدد مسئلہ کے وفق کو ضرب دو۔ کہاں ضرب دو؟ تو پہلے بولیں گے یہ مورث اعلی کے عدد مسئلہ، کیا عبارت ہے؟ فی التصحیح الاول، میت دوم کے عدد مسئلہ کے وفق سے مورث اعلی یعنی میت اول کے عدد مسئلہ میں ضرب دو۔ چنانچہ بطن سوم میں دیکھیں آپ کہ عدد مسئلہ کا وفق ہے 2، 6 سے مسئلہ بنا تھا، اس کا وفق نکلا 2، 2 سے اوپر ضرب دیے، اس میں میت اول کے عدد مسئلہ 16 میں، 16 دونا 32 ہو گیا جیسا کہ نقشے میں موجود ہے۔ اور سہام کو بڑھانے والی بات، عدد مسئلہ تو بڑھا دیے میت اول کا، لیکن اوپر کے جو سہام بڑھانے والی بات ہے تو صاحب کتاب جو ہے سہام کو بعد میں بڑھاتے ہیں، جیسا کہ آپ نے باب التسہیم میں پڑھا کہ مضروب کا 2 کام، مسئلے میں ضرب، سہام میں ضرب۔ تو مسئلے میں ضرب جو ہے انہوں نے باب التسہیم میں کیا، اور سہام میں ضرب جو ہے اگلی فصل میں کیا۔ تو سہام کو بڑھانے والی بات باب التسہیم میں دیکھیں آپ کہ مضروب کا دوسرا کام جو انہوں نے اگلی فصل میں کیا، یہاں بھی انہوں نے سہام کو ابھی نہیں بڑھایا، خالی عدد مسئلہ کو بڑھانے والی بات پہلے پیش کر رہے ہیں۔ وَإِن كَانَ بَيْنَهُمَا مُبَايَنَةٌ، اگر ان دونوں کے درمیان تباین ہو، کن دونوں کے درمیان؟ تو مین جو ہے نگاہ جمی رہنی چاہیے کس پر؟ میت دوم کے عدد مسئلہ اور مافلیت، میت دوم کے عدد مسئلہ اور مافلیت میں اصل نگاہ ہماری جمی رہنی چاہیے۔ یہی اسی پر پورا مناسخے کا کھیل ہے۔ تو میت دوم کے عدد مسئلہ اور مافلیت میں اگر تباین ہو، جیسا کہ بطن چارم میں ہے، بطن چارم میں شوہر سہیل، بھائی جمشید، بھائی خورشید، اس کا مسئلہ بنا ہے 4 سے، یعنی کہ تصحیح وغیرہ کرنے کے بعد آپ نے دیکھا اس میں باب التسہیم میں چلے گئے تھے، اصل میں مسئلہ بنا تھا 2 سے، سہیل کو 1 ملا تھا، شوہر سہیل کو 1 ملا تھا، اور دونوں بھائیوں کو بھی مشترکہ 1 ملا تھا، تو دونوں بھائیوں کا ایک کسر واقع تھا، تو کسر کو دور کر کے یعنی باب التسہیم میں چلے گئے، اور تصحیح کرتے ہوئے کسر کو دور کرتے ہوئے مسئلہ بن گیا 4 سے، 4 میں سے شوہر کو 2، جمشید کو 1، خورشید کو 1، 12۔ تو بطن چہارم میں پہنچ گئے صاحب کتاب۔ تو بطن چہارم ہی میت دوم ہے، یہ بات آپ کے ذہن میں آ چکی ہوگی۔ جس مسئلے کو آپ بنا رہے ہوں وہی میت دوم ہے، اور جن جن بطون سے فارغ ہو گئے وہ سب میت اول کے حکم میں ہے۔ تو اب ہم بینہما کا ترجمہ کریں گے، بینہما میت دوم کے عدد مسئلہ اور مافل میں نسبت تباین ہو، مباینتن تباین ہو، تو کیا بتلایا گیا؟ میت دوم کے عدد مسئلہ کے کل سے اوپر تمام ضرب دے دیں گے، یہ میری تعبیر تھی۔ صاحب کتاب پہلے سہام کو نہیں بڑھا رہے ہیں، خالی جو ہے مورث اعلیٰ کے مسئلے کو پہلے بڑھا رہے ہیں۔ فَضْرِبْ كُلَّ التَّصْحِيحِ الثَّانِي فِي كُلِّ التَّصْحِيحِ الْأَوَّلِ، تصحیح ثانی کے کل کو میت دوم کے عدد مسئلہ کے کل کو ضرب دو تصحیح اول میں، یعنی مورث اعلیٰ کے عدد مسئلہ میں۔ اور مورث اعلیٰ کا مسئلہ کتنا ہو چکا ہے؟ 32 تھا، 32 تک پہنچ چکے تھے، تو 32 کو ضرب دیں گے اب 4 میں، 4 میت دوم کا عدد مسئلہ 4، اور میت اول کا یعنی مورث اعلیٰ کا عدد مسئلہ 32 چوکے 128۔ یہ بات تو ہو گئی عدد مسئلہ کی۔ مبلغ و مخرج المسئلتین، مورث اعلیٰ کا مسئلہ جتنا بھی بڑھ کر ہوا فائنل، وہ تمام وارثین کے سہام کا مخرج ہے۔ مخرج المسئلتین، دونوں مسئلے کا مخرج ہے،
اب دونوں مسئلے سے مراد تمام سہام، تمام سہام سے کیا مراد ہے یا مسئلتین سے کیا مراد ہے؟ تو میت اول کے سہام اور میت دوم کے سہام۔ میت اول میں جب آپ بطن چہارم سے فارغ ہوئے تو بطن سوم تک میت اول ہے، جب آپ بطن چہارم سے فارغ ہو گئے بنا کر تو میت اول کیا بولتے ہیں، بطن اول، بطن دوم، بطن سوم، یہ تینوں بطون کیا ہے؟ میت اول، اور بطن چہارم میت دوم۔ تو مسئلتین دونوں مسئلے کا، یعنی میت اول اور میت دوم دونوں کے مسئلوں کا مخرج بنا وہی مبلغ۔ کون سا مبلغ؟ مورث اعلیٰ کا عدد مسئلہ 128۔ یہ تو عدد مسئلہ سے فارغ ہوئے، اب سہام کو اب پیش کر رہے ہیں۔ فسہام ورثۃ المیت الاول، میت اول کے ورثہ کے سہام کو، اب چونکہ 4 بطون کا مسئلہ تھا تو 4 بطون میں آخری والا بطن چہارم وہ ہے میت دوم، یہ ذہن میں رکھیں آپ، آخری والا میت دوم کہلائے گا، اور آخر سے اوپر جتنا بھی ہے بطن اول، بطن دوم، بطن سوم، وہ سب کیا ہے؟ میت اول۔ تو میت اول کے ورثہ، تو میت اول سے مراد بطن اول، بطن دوم، بطن سوم۔ میت اول کے ورثہ کے سہام کو تو ضرب دے دے مضروب میں، مضروب میں ضرب دے، کیا مطلب؟ یعنی کہ اگر بطن چہارم میں اگر آپ پہنچ چکے ہیں تو مضروب کی حیثیت جو ہے اصل میں، مضروب کی حیثیت جو ہے اصل میں کس کو حاصل ہے؟ میت دوم کے عدد مسئلہ کو۔ یہاں مضروب جو استعمال کیا جا رہا ہے، یہاں مضروب کا مصداق کون ہے یہ ذہن میں بٹھائیے تاکہ عبارت سمجھ سکیں۔ مضروب سے کا مصداق کیا ہے؟ مضروب کا مصداق ہے میت دوم کا عدد مسئلہ، یا تو عدد مسئلہ کا کل اگر تباین تھا ما فی الید سے، یا میت دوم کے عدد مسئلہ کا وفق اگر ما فی الید سے توافق تھا۔ تو مضروب کا مصداق کیا ہے یہ ذہن میں رکھیے، ذہن میں بٹھائیے۔ مضروب سے مراد ہے میت دوم کا عدد مسئلہ، یا تو کل یا اس کا وفق۔ تو میت اول کے ورثہ کے سہام کو تو ضرب دے دے مضروب میں، یعنی میت دوم کے عدد مسئلہ کے کل یا وفق میں۔ آنی فی التصحیح الثانی، مضروب سے واضح کر رہے ہیں، مضروب کا مصداق متعین کر رہے ہیں۔ مضروب سے مراد ہے تصحیح ثانی، یعنی تصحیح ثانی سے مراد میت دوم کے عدد مسئلہ کا کل یا اس کا وفق۔ اگر ما فی الید سے تباین کی نسبت تھی تو میت دوم کے عدد مسئلہ کا کل، یا میت اگر توافق کی نسبت تھی تو میت دوم کے عدد مسئلہ کا وفق۔ اس سے اوپر کے وارثین، میت اول کے وارثین کے سہام کو ضرب دے دیجئے۔ تو میں نے ایک ہی جملے میں دونوں باتیں کہہ دی تھی، میت دوم کے عدد مسئلہ کے کل یا وفق سے اوپر تمام ضرب دے دیجئے، یہ میری تعبیر تھی۔ اور اوپر تمام کی وضاحت ذہن میں رکھیے، اوپر کے تمام سہام جس پر قبر کا نشان نہیں ہے، اور مورث اعلیٰ کا عدد مسئلہ، یہ اوپر تمام مراد ہے۔ وَسِحَامَ وَرَثَةِ الْمَيِّتِ الثَّانِي، اب میت ثانی کے ورثہ کے سہام کو کیسے بڑھائیں گے؟ تو میں نے بتلایا کہ ما فی الید، میت دوم کا جو ما فی الید ہے اس ما فی الید کے کل سے یا ما فی الید کے وفق سے نیچے والے سہام کو بڑھائیں گے، یہ میری تعبیر تھی۔ وَسِحَامَ وَرَثَةِ الْمَيِّتِ الثَّانِي، اور میت ثانی کے ورثہ کے سہام کو ضرب دے دو ما فی الید کے کل میں جب تباین تھا، یا ما فی الید کے وفق میں۔ تو اس طرح سے میت دوم کے ورثہ کے سہام بھی نکل آئیں گے۔ اور میت دوم سے مراد جس بطن کو آپ بنا رہے ہیں، دوسرا بنا رہے ہیں یا تیسرا بنا رہے ہیں یا چوتھا بطن بنا رہے ہیں یا پانچواں بطن بنا رہے ہیں، جس کو بنا رہے ہیں وہی میت دوم ہے۔ وَإِن مَاتَ ثَالِثٌ أَوْ رَابِعٌ أَوْ خَامِسٌ، اگر تیسرا بھی مر گیا، یعنی بطن سوم میں مری ہے طاہرہ، یا چوتھا بھی مر گیا بطن چہارم میں مرا ہے حد، بطن چہارم میں مری ہے، یا پانچواں بھی مر گیا
اور پانچویں کی مثال یہاں نہیں ہے. فجعل پانچویں کی مثال نہیں ہے، یعنی بالفرض اگر اس طرح آئے تو، یا چھٹا بھی آ جائے، ساتواں بھی آ جائے، آٹھواں بھی آ جائے، تو آٹھواں اگر ہے تو آٹھواں ہو جائے گا میت دوم، اور 1 سے 7 تک ہو جائے گا میت اول. فجعل المبلغ مقام الاولا، تو مبلغ کو بنا دو اولا کی جگہ، یعنی مبلغ سے مراد ہے مورث اعلی، مورث اعلی میت اول، جیسا کہ ہندا ہے یہاں. تو ہندا میں جو عدد مسئلہ بڑھاتے گئے بطون بڑھتے گئے اور ہندا کا عدد مسئلہ بڑھتا چلا گیا، وہ ہے مبلغ. مورث اعلی کا جو مبلغ ہے وہ ہے مقام اولا، اولا کی جگہ. والثالثہ مقام الثانیہ، 3 بطون کا مسئلہ ہے تو تیسرا والا بطن جب بنا رہے ہیں آپ تو وہ ہو گیا مسئلہ نمبر 2 میت دوم کی طرح. مقام الثانیہ، میت دوم کے قائم مقام بنا لو تیسرے والے بطون کو، فی العمل کارروائی کرنے میں، مناسخہ کی کارروائی کرنے میں. تیسرے بطون والے کو بنا رہے ہیں آپ تو وہ دوسرے کے قائم مقام ہو جائے گا. ثم فی الرابعہ، پھر چوتھے بطون کو بنا رہے ہیں تو چوتھا بطون ہو جائے گا مقام الثانیہ میت دوم کے درجے میں. والخامسہ، پانچویں بطون کو آپ بنا رہے ہیں تو پانچواں بطون ہو جائے گا میت دوم کے مقام الثانیہ میت دوم کے قائم مقام عمل میں. کذالک الی غیر النہایہ، ایسے ہی غیر نہایہ یعنی چھٹے، ساتویں، آٹھویں، نویں، 10ویں بطون وغیرہ میں بھی اس طرح سے آگے بڑھتے چلے جائیں گے. اور جس کو آپ بنا رہے ہیں، جس آخری بطن کو آپ بنا رہے ہیں، وہی بطن جو ہے جس کو بنا رہے ہیں وہی میت دوم ہے، اور اوپر والا آٹومیٹک میت اول کے حکم میں بنتا چلا جائے گا، قرار پائے گا. اوپر والا سب میت اول، اور جس کو بنا رہے ہیں وہ میت دوم کے حکم میں فی العمل کارروائی کرنے میں، مناسخہ کی کارروائی کرنے میں. یہاں پر دیکھیں آپ کے عبارت مناسخہ کی پوری ہو گئی. تو عبارت جو ہے اتنی سی ہے. اب یہاں پر دیکھیں آپ کہ کہیں بھی ترکہ کی تقسیم کا مسئلہ انہوں نے چھیڑا نہیں، بلکہ الاحیاء کو بھی نہیں چھیڑا، الاحیاء کو بھی نہیں چھیڑا اور ترکہ کی تقسیم کو بھی نہیں چھیڑا. لیکن وہ ضروری چیز تھی جو طریقہ ہے، اور ہمارے سلف نے اور فقہا نے جو طریقہ بتلایا ہے وہ طریقہ اچھا بیک ہو گیا، چلیے کوئی بات نہیں، کتاب پوری بھی ہو گئی ہے تو ہم بوڈھی کی طرف آ جاتے ہیں. تو الاحیاء کو انہوں نے صاحب کتاب نے پیش نہیں کیا اور ترکہ کی تقسیم کو پیش نہیں کیا، لیکن وہ بات میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے. اب ایک مثال مزید لے لیتے ہیں بورڈ پر. اچھا آپ لوگوں نے کیا سب لکھا ہے؟ چلیے ٹھیک ہے. میں اس کو مٹاؤں گا اور مٹانے کے بعد ایک دوسرا مسئلہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ وہ ریہرسل ہو جائے. اب ایک آدمی نے سوال کیا کہ زید کا انتقال ہوا اور اس کے وارثین بیوی ہے، ایک بیٹا ہے، ایک بیٹی ہے. ابھی جائیداد کی تقسیم نہیں ہوئی، ایک بیٹے کا انتقال ہو گیا اور اس بیٹے کو بھی اولاد ہے، اور ابھی جائیداد کی تقسیم نہیں ہوئی کہ بیٹے کا بھی انتقال ہوا اور اس کے بھی وارثین ہیں فلاں فلاں. اب جائیداد کی تقسیم کیسے ہوگی، زید کی جائیداد کیسے تقسیم ہوگی؟ تو آپ سوال کریں گے کس کا انتقال پہلے ہوا، پھر اس کے بعد کس کا ہوا، پھر اس کے بعد کس کا ہوا، اور ہر ایک کے وارثین کون کون ہیں؟ تو یہ آپ نے سوال کیا. بیوی ہندا،
اور بیٹا سلیم سالم اور بیٹی کریمہ. ابھی جائیداد کی تقسیم ہوئی نہیں تھی کہ بیٹا کا انتقال ہو گیا، سالم کا انتقال ہو گیا اور اس نے وارثین میں چھوڑا بیوی کو، اور بیوی سالم کی بیوی جو ہے ناصرہ ہے، سب کا نام بھی ہونا چاہیے، اور ایک بیٹا کو جس کا نام ہے نفیس، اور کس کو چھوڑا تو اور سالم کو بیوی ہے اور ایک بیٹا ہے. اب یہاں پر ایک سوال ہے، سائل جو ہے اتنی باتیں بولے گا نہیں کہ سالم کو ایک بیٹا ہے نفیس اور بیوی ہے ناصرہ، تو سالم کے وارثین میں خالی انہی دو کو لکھیں گے یا کسی اور کو لکھیں گے؟ سالم کے وارثین میں کسی اور کو بھی لکھنا ہے کیا؟ آپ حضرات دیکھ رہے ہیں، سالم کے وارثین میں کسی اور کو لکھنا ہے کیا؟ یہاں پر جو ہے ہوش مندی کی ضرورت ہے کہ سالم کے وارثین میں اوپر والے کوئی کریمہ نہیں، کریمہ جو ہے بہن ہے، ہاں ماں، کریمہ جو ہے بہن ہے، تو بیٹا موجود ہے تو بہن کو حصہ تو ملے گا نہیں. آپ چاہیں کریمہ کو لکھ دیں، لکھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، کریمہ کو لکھیں گے محجوب لکھ دیں گے، لکھنے کے لیے لکھ دیں، محجوب لکھنا پڑے گا. ہاں تو اب ہمیں یہاں پر ہوشیاری اور ہوش مندی کا ثبوت دینا ہے، تو ہمیں لکھنا ہے سالم کو ماں بھی ہے جس کا نام ہے ہندہ دوبارہ آ گئی. ابھی جائیداد کی تقسیم نہیں ہوئی تھی کہ کریمہ کا انتقال ہو گیا. اس کے وارثین میں کون ہے؟ اس کے وارثین میں شوہر ہے، اور شوہر کا نام ہے خلیل، اور اس کو جو ہے بیٹا ہے، اس کا نام ہے حمید، اور اس کے وارثین میں کون ہے؟ کریمہ کو بھی شوہر اور حمید ہے، اور کوئی نہیں ہے. لیکن کیا کسی وارث کو بڑھائیں گے اس میں یا نہیں بڑھائیں گے؟ تو یہاں بھی بڑھائیں گے. کس کو بڑھائیں گے؟ اسی ہندا کو بڑھائیں گے، ماں کو. ہاں صحیح ہے. وہاں بھی ہوش مندی سے کہ کیا کریمہ کے وارثین میں اوپر کے کوئی آ رہے ہیں کیا؟ کریمہ کے وارثین میں اوپر کا کوئی آ رہا ہے کیا؟ تو ہندا آ رہی ہے. ہندا ابھی تک زندہ ہے. اب سوال یہ ہے، سائل نے کہا کہ زید کے وارثین میں بیوی ہندا، بیٹا سالم، بیٹی کریمہ ہے. جائیداد تقسیم نہیں ہوئی کہ سالم کا انتقال ہوا، اور سالم جب انتقال کیا تو اس کی بیوی ناصرہ زندہ تھی، نفیس بیٹا زندہ، اور ماں ہندا زندہ. ابھی جائیداد کی تقسیم نہیں ہوئی کہ کریمہ کا انتقال ہو گیا اور اس کے وارثین میں شوہر، ایک بیٹا حمید اور ماں ہندا ہے. اب زید کی میراث 10 لاکھ کی میراث ہے، کیسے تقسیم کریں گے؟ تو اب جو ہے پہلا کام شروع کر دیجیے. پہلا کام میت اول کا نارمل مسئلہ بنائیں گے، پھر اس کے بعد میت دوم کا نارمل مسئلہ بنائیں گے. جب دونوں نارمل مسئلہ بن جائے گا تب مناسخے کی طرف آئیں گے. اب بیوی کو ملے گا سمن اور بیٹا بیٹی اسبا. مسئلہ بنا 8 سے، اس کو مل گیا 1، اس کو مل گیا 7. اب یہاں کسر کو دور کرنا ہے، باب تقسیم میں جانا پڑے گا. 7 سہام کو سالم اور کریمہ میں بانٹنا ہے، کسر کے بغیر تو ہوگا نہیں.
تو رؤوس کتنے ہیں؟ یہاں مذکر ہے، مؤنث ہے، جب مذکر مؤنث آ جائے تو مذکر کو ڈبل مانیں گے. بیٹا 2 راس، بیٹی 1 راس، تو 3 راس. مضروب نکلا 3، تو 8 یا 24. 3 एकम 3، 3 सत्ते 21. 21 में बेटा को मिल गया 14. 1 रास में 7, 2 रास में 14. सालिम है 2 रास, 7 दूनी 14, करीमा 7. ये हो गया नॉर्मल मसला. नॉर्मल क्या, बाबू तस्सीम में जाना पड़ा. मैयत अव्वल का मसला बन गया, मुनासखा शुरू नहीं हुआ. मैयत दोम का मसला बनाइए. तो बतने दोम, बतने सोम और बतने अव्वल, ये 3 बुतून का मुनासखा है. बीवी को सुमुन, बेटा असबा, माँ सुदुस. मसला कितने से बना? सुमुन और सुदुस का इख्तलात हो रहा है, मसला बनेगा 24 से. 8 तिया 24, 6 चौके 24, 4 3 7. 24 में 7 निकल गया, बच गया 17. अब यहाँ पर कसर का मसला नहीं है, चूंकि यहाँ पर कोई वारिस मुतअद्दिद नहीं है, बेटा चंद नहीं है, बीवी भी चंद नहीं है, एक ही एक है. जब वारिसीन एक एक करके हो, हर ताइफा एक एक करके हो, हर फरीक एक एक करके हो, तो कसर नहीं होगा. बीवी अकेली 3 ले लेगी, बेटा अकेला 17 ले लेगा, माँ अकेली 4 ले लेगी. अब ये मसला बन गया. अब मुनासखे की तरफ आइए. मुनासखे में इब्तदाई काम माफिल यद उतारना. तो माफिल यद, सालिम का माफिल यद कितना है? चलिए अब बतलाइए आप लोग, सालिम का माफिल यद कितना है? हाँ, सालिम का माफिल यद कितना है? 14 है. 17 लिखने वाले ने गलती की. सालिम को ऊपर से क्या मिला? माफिलियत का मतलब किसी भी वारिस का माफिलियत, क्या मतलब? ऊपर जो मिला है 14. माफिलियत 14, माफिलियत ये निशान है, माफिलियत 14. अब जैसे यहां उतारे 14, खबर का निशान. अब जो है मैयत दोम के अदद मसला 24 और माफिल यद में निस्बत. अब यहां असल मुनासखा है. अब 24 और 14 में निस्बत क्या है? तो यहां पर निस्बत है 24 और 14 में, 24 और 14 में निस्बत तवाफुक की है. सही है. काटने वाला दोनों को सिर्फ, दोनों को काटने वाला सिर्फ जो है 2 है, तवाफुक है. काटने वाला दोनों को 2 है, और कोई नहीं है. न 3 काटेगा, न 5 काटेगा, न 6 काटेगा, न 8 काटेगा, न खुद 14 जो है 24 को नहीं काटेगा. तो 2 ने काटा 14 को 7 मरतबा में, 24 को काटा 12 मरतबा में. अब जब विफ्क निकल गया, जब विफ्क निकल गया, तो अब मुनासखे की कार्रवाई क्या होगी? मैयत दोम के अदद मसला के विफ्क से ऊपर तमाम ज़रब, जितने भी वारिसीन के सिहाब नजर आ रहे हैं कबर के निशान के अलावा, उन तमाम को ज़रब दीजिए और मैयत अव्वल के अदद मसला में ज़रब दीजिए. यह है ऊपर तमाम का मतलब. तो यहां से शुरू कीजिए. 24 ज़रब 12, तो 24 ढाई 240 और 24 दूनी 48, तो 288 होंगे. 24 को 12 से ज़रब देंगे तो 288, 288. मसला मैयत अव्वल का अदद मसला बढ़ गया. अब सिहान को बढ़ाइए. 12 तिया 36, 12
सते 1272, 12 सते 84, 12 पंचे 60, 12 छक्के 72, 12 सते 84। अब मैयत दोम से ऊपर वालों का मामला खत्म हो गया। अब मैयत दोम के वारिसीन के सहाम को बढ़ाएंगे माफिल यद के विफ्क से, चूंकि तवाफुक वाली मिसाल थी, तो मैयत दोम के सहाम को बढ़ाएंगे माफिल यद के विफ्क से, यानी 7 से। माफिल यद जो है 14 है, इसका विफ्क कितना है 7, 7 से बढ़ाएंगे, 7 3 21, और 17 पच्चे 85, 17 छके 102, 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119, और 17 चौके 68। अब हम फारिग हो गए बतने दोम से, अब आएंगे बतने सोम की तरफ। बतने सोम में शौहर को क्या मिलेगा? जब बेटा मौजूद है तो रुबू, बेटा क्या होगा असबा, माँ क्या होगी सुदुस। मसला कितने से बनेगा? रुबू और सुदुस से इख्तिलाफ हो रहा, मसला बनेगा 12 से। 700 के, अच्छा 17, हाँ अरे 700 के 28, अब मैंने 68 17 पता नहीं कहां से आना चाहिए, ये वाला 17 आ गया जहन। 700 के 28 सही, जज़ाकल्लाह। रुबू और सुदुस का इख्तिलाफ हुआ, मसला बनेगा 12 से। 4 तिया 12, नॉर्मल मसला बना ले। 6 दूनी 12, 3 2 5, 12 में से 5 निकल गया, बच गया 7। अब मुनासखे की तरफ आइए। करीमा का माफियत कितना है? करीमा का माफियत कितना है? करीमा का माफियत है 84। करीमा का माफियत, करीमा खाली यहां है, करीमा यहां नहीं है, लिहाजा करीमा खाली एक ही जगह है। इसी 84 को हम मुंतकिल कर लेंगे यहां 84। अब मुनासखे की बात के मैयत दोम, बतने सोम ही अब क्या है? मैयत दोम। मैयत दोम का आदद मसला 12, माफिलियत कितना है? 84। दोनों में क्या निस्बत है? अब ये आप लोगों का इम्तिहान है। हाँ तदाखुल, चलिए माशाअल्लाह सही है। मैयत दोम का आदद मसला 12 और मैयत और माफिलियत 84, दोनों में निस्बत है तदाखुल की। 12 ने काट दिया 84 को 7 मरतबा में, तो 12 का दखल और 12 का तदाखुल में हम विफ्क ही बोलते हैं। 12 का विफ्क 1। आपने गौर किया होगा कि तदाखुल के अल्फाज कम इस्तेमाल किए गए, तदाखुल को तवाफुक ही के दर्जे में रखा गया है। मतलब ये कि बोलने के लिए तदाखुल के एतबार से तो एक तरफ एक आएगा ही, लेकिन इसको विफ्क ही बोल देते हैं। 12 सत्ते 84। अब यहां पर मुनासखे की असल कार्रवाई, मैयत दोम के अदद मसला के विफ्क से ऊपर तमाम ज़रब देंगे। इत्तफाक ऐसा है कि मैयत दोम के अदद मसला का विफ्क 1 है। अब 1 से ऊपर तमाम ज़रब देंगे तो हर तमाम आदाद वहीं के वहीं रह जाएंगे, आगे बढ़ेंगे नहीं। 288 ज़रब 1 288, तो हमने छोड़ दिया। 36 ज़रब 1 बराबर है 36, और हाँ 21 ज़रब 1 बराबर है 21, 119 ज़रब बराबर 119 ज़रब 1 बराबर 119, 28 ज़रब 1 बराबर है 28। तो 1 से ज़रब देने से आदाद वहीं के वहीं रह जाएंगे, तो हमने छोड़ दिया। आप मतलब अमली तौर पर छोड़ दीजिए, मजीद लिखने की जरूरत ही नहीं है। जब आदाद वहीं के वहीं रह जाते हैं 1 से ज़रब देने में, तो मजीद लिखकर जगह को मशगूल करने की जरूरत ही नहीं है।
جگہ کو مشغول کرنے کی ضرورت نہیں. تو گویا کہ جب ایک ادھر آ جائے تو اوپر والے اعداد وہیں کے وہیں رہ جائیں گے, بڑھیں گے نہیں, چھوڑ دیجیے ویسے ہی. جب وفق میں ایک آ جائے تو ایک سے جو ہے اوپر ضرب دینے سے اعداد وہیں کے وہیں رہ جائیں گے, تو چھوڑ دیجیے اور ادھر کی طرف آ جائیے, مافلیت کے وفق کی طرف آ جائیے. مافلیت کا وفق ہے, دخل کہہ لیجیے, وفق کہہ لیجیے, ایک ہی بات ہے. 84 کا جو ہے دخل وفق جو کہہ لیجیے 7 ہے. اب 7 سے نیچے ضرب دیجیے. ہم نے یہاں بھی جو ہے مجھے 36 ضرب 1 کرنا تھا تو 36 ہی آتا, مجھے کرنے کی ضرورت ہی نہیں. جب 36 ہی رہ جائے گا تو ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ذہنی طور سے کر لیے اور عادت وہیں کا وہیں رہ گیا. تو ہم اوپر کو نظر انداز کر دیے چونکہ یہاں پر 1 سے ضرب دینا تھا, اور ادھر جو ہے مافلیت سے نیچے والے سہام کو مافلیت کے وفق سے نیچے والے سہام کو بڑھانا ہے, کیونکہ یہاں 7 ہے تو یہ 7 سے بڑھائیں گے. 7 یا 21, 7 7 49, 7 दूनी 14. کتاب کے اعتبار سے مناسخہ پورا ہو گیا. اب جو میں نے بتلایا کہ الاحیاء لکھیے اور تمام وارثین کے نام لکھیے اور ان کے سہام لکھیے. تو اب یہاں پر زندہ لوگ کتنے ہیں؟ ہندا کے ٹوٹل سہام کتنے ہیں؟ یہاں بھی ہوشیاری سے بولیے. ہندا کے ٹوٹل سہام کتنے ہیں؟ ہوشیاری سے بولیے. نہیں, 36, 28, 2 اور 28, 30, 30, 60 اور 6, 66. آپ نے کیا لکھا؟ ہندا اچھا 14 ہے, ہاں 2 نہیں 14 ہے. چلیے 36 اور 28 تو 36, 10, 46, 10, 56, 56 اور 8, 62, 62, 10, 72, 72, 4, 76. ہندا کے ٹوٹل سہام 76 ہیں. پھر سے میں جوڑتا ہوں, 28 نیچے سے 28, 10, 38, 4, 42, 42 اور 10, 52, 62, 72, 72 اور 6, 78. اچھا 78 ہے. ہندا کے سہام 78 ہیں. ہندا کے سہام 78 ہیں. چلیے ہندا سے فارغ ہو گئے. ناصرہ کے سہام 21 ہے. ناصرہ ادھر نہیں آئی. اب خالی ہندا ہی 3 جگہ تھی, باقی کوئی بھی جو ہے ڈبل نہیں ہے. ناصرہ 21, نفیس 119, ہندا کا تو ہو چکا ہے. خلیل 21, حمید 49, المبلغ مورث اعلیٰ کا عدد مسئلہ 288. یہ مسئلہ مکمل ہو گیا. اب چیک کرنا ہے کہ ہمارا حساب صحیح ہوا یا غلط ہوا. تو سہام کو جوڑیے, یہاں تک پہنچ جائے 288 تک تو صحیح ہے, نہیں پہنچے تو غلط ہے, آگے پیچھے ہو جائے تو غلط ہے. 8, 1, 9, 9, 9, 18, 18, 19, 19 اور 9, 28, 28 کے 8 حاصل 2, 7, 2, 9, 9, 2, 11, 11, 12, 12, 2, 14, 14, 4, 18, 18 کے 8 حاصل 1 اور 1, 1, 2, 288. تو تمام سہام کو جوڑنے کے بعد 288 نکلا. چیک کر لیا گویا ہم نے تو صحیح نکلا, گویا ہمارا یہ مسئلہ صحیح ہے. اب یہاں پر مزید جو ہے میں نے بتلایا کہ ترکہ اگر آپ کو دیا گیا ہے تو ترکہ ہم نے یہاں لکھ دیا, اور 10 لاکھ دیا گیا 10 لاکھ تو وہی اصول ترکہ کی تقسیم کا اصول 2 فارمولہ ہے. پہلا فارمولہ ضرب کا, دوسرا فارمولہ تقسیم کا.
78 ضرب 10 لاکھ، حاصل ضرب کو 288 سے تقسیم، جو جواب آیا وہ ہندا کا ہو گیا۔ اب خالی جو ہے میں 10 لاکھ کو چاہے تو پورا لکھ لیں، 10 لاکھ ترکا ہے، 10 لاکھ، سینکڑا، ہزار، 10,000، لاکھ، 10 لاکھ، سینکڑا، ہزار، 10,000، لاکھ، 10 لاکھ۔ اب خالی ایک مثال دے کے بات کو جو ہے یہاں پر ختم کروں گا کہ ترکا کی تقسیم کا فارمولا سہام اور ترکا میں ضرب، تو سہام 78، اچھا سہام جو ہے وہ بڑا ہے، چلیے بڑا ہی لے لیتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، تو 78 ضرب 10 لاکھ، سینکڑا، ہزار، 10,000، لاکھ، 10 لاکھ، تقسیم 288، تقسیم 288، 1 2 3 4 5 6، تھوڑا سا غلط ہو گیا ہے، 1 2 3 4 5 6 تقسیم 288، 2,70,833 روپے 33 پیسے، یہ جواب آیا۔ 78 ضرب 10 لاکھ، سینکڑا، ہزار، 10,000، لاکھ، 10 لاکھ برابر ہے 1 2 3 4 5 6، یہ ہوا حاصل ضرب۔ 78 ضرب ترکا یعنی 10 لاکھ، حاصل ضرب اتنا آیا، سینکڑا، ہزار، 10,000، لاکھ، 10 لاکھ، کروڑ، 7,80,00,000، تقسیم 288، یہ برابر ہے 2,70,833 روپے اور 33 پیسے، 33 یہاں اس کے بعد پوائنٹ ہے، پوائنٹ کے بعد 33 پیسے، 2,70,833 روپے اور 33 پیسے، یہ ایک نمونہ کے طور پہ ہندا کا کر دیا، تو ہندا کے نیچے لکھ دیں گے ہندا کو ملا 2,70,833، تو ہندا کے نیچے لکھ دیں گے 2,70,833۔ اس طرح سے واقع کر لیں گے، نہیں غلطی ہو رہی ہے، 10 لاکھ میں 7 لاکھ ہندا ہی تو چلا جائے گا، تو نفیس کا تو سہام 78 سے زیادہ ہے۔ دیکھیے یہاں پر عقل کا بھی استعمال کرنا چاہیے کہ ایک وارث کا حصہ 78 ہے، سہام 78 ہے، اور نفیس کا 119 ہے، زیادہ ہے، تو 7 لاکھ ہندا ہی تو مل گیا، تو نفیس کو 7 لاکھ سے زیادہ ملے گا، اور کل ترکا ہے 10 لاکھ، تو یہی اسی میں چلا جائے گا 15 لاکھ۔ آپ کی بات مان لیں 7 لاکھ والی ہندا کو، تو نفیس کو 8-9 لاکھ مل جائے گا، 8 7 15 لاکھ ایسے چلا گیا، کل ترکا 10 لاکھ ہے، اس کا مطلب ہے کہ غلطی ہو رہی ہے، تو یہ ہے دیکھیے آپ 78 ضرب 10 لاکھ برابر ہے اتنا، تقسیم یعنی 7,80,00,000، تقسیم 288، 2,70,833 روپے 33 پیسے، تو اس طرح سے جو ہے ہم پورے کا بنا لیں گے۔ تو یہ یہاں پر جو ہے حساب کو چیک کر لینا چاہیے کہ ہمارے اس جوڑ گھٹاؤ ضرب تقسیم میں کہیں کچھ چوک تو نہیں ہو رہی ہے۔ اسی طریقے سے جائیے تو زیادہ بہتر رہے گا، دوسرے طریقے بھی ہیں لیکن اس میں چوک بھی ہو سکتی ہے، اللہ کہ آپ کو کانفیڈنس ہو کہ وہ اس طریقے سے بھی سیم ملتا ہے، اور 10 لاکھ کو 288 پر تقسیم کر کے
باقی کو اس کے مطابق حصہ دیں تو دیکھیے اس کے مطابق آ رہا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں آ رہا ہے تو پھر اس کو چھوڑ دیجیے. بہرحال تو یہ بات جو ہے، یہ بات تو مکمل ہو گئی، مناسخہ مکمل ہو گیا.